أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 کو کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپیلنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حمزہ پیش او، لام کھڑا مد زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولئک، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، ہا پیش ہو، دال میم دو زبر دم، می واضح مر، ہدمر، را با زبر رب، با زیر بی، ہدمر ربی، ہا میم زیر ہم، ہدمر ربہم، واو زبر با، حمزہ پیش او، و او، لام کھڑا مد زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، و اولئک، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہومل، میم فا پیش مف، لام زیر لی، مفلیح، ہا واو پیش ہو، مفلحو، نون زبر نا، مفلحون، وقف کریں گے تو مفلحون۔ اب ان کو ہم تجوید کے اصولوں کی مناسبت سے دیکھتے ہیں۔ حمزہ پیش او ہے، آگے جو واو ہے، واو جسٹ لکھنے کے لیے ہے، اس کو ہم پڑھیں گے نہیں، حمزہ پیش او پڑھیں گے۔ آگے لام کھڑے مد کھڑا زبر ہے اور مد ہے جس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کے ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حمزہ زیر ای اور پھر ہے کاف زبر کا، کاف کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ آگے ہے عین، عین حروف حلقی کا حرف ہے، حلق کے درمیان سے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ آگے لام ہے، لام کو نرمی سے پڑھنا ہے اور کھڑے زبر کے ساتھ یعنی کہ 1 الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ ہا جو ہے، ہا حروف حلقی کا حرف ہے، حلق کے نچلے حصے سے سینے کی طرف سے اس کو ادا کرتے ہیں، ہا۔ آگے دال ہے، دال کے اوپر 2 زبر ہے یعنی کہ تنوین ہے اور اس کے بعد میم مشدد ہے، دال کو میم سے ملائیں گے اور میم مشدد ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، ہدم۔ آگے میم زیر می ہے، نون ساکن ہے، آگے را کے اوپر تشدید ہے۔ اکثر آپ غور کریں گے آگے کئی جگہوں پہ کہ اگر پہلے، اچھا اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ پہلے حرکت ہو، اس کے بعد اگلے حرف پہ جزم ہو، پھر اس سے اگلی حرف کے اوپر تشدید ہو، تو اکثر اوقات ہم جزم والے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اکثر جگہ پہ کہیں پہ ہم پڑھیں گے بھی۔ تو جیسے میم زیر می ہے، آگے نون ساکن ہے، آگے را کے اوپر تشدید ہے، تو ہم نے نون ساکن کو نہیں پڑھنا ہے اور میم کو را سے ملا دینا ہے۔ میم را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، آگے 2 تشدید ہیں تو ان کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، میم کو را سے ملانا ہے، را کو با سے ملا کے، تو ہم پڑھیں گے میم را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، مر ربی، ہا میم پیش، ہا میم زیر ہم، ہا جو ہے ویسے ہی حروف حلقی کا حرف ہے اور اس کو ہم حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے۔ آگے ہے واو اور پھر حمزہ پیش او، اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اولئک کو کیسے پڑھنا ہے، لام کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، حمزہ زیر ای اور پھر کاف کو نرمی سے ادا کرنا ہے، ہا کو حلق کے نچلے حصے سے ہی ادا کرنا ہے، میم کو ہم لام سے ملائیں گے، میم لام پیش مل، اور اس کے بعد میم پیش مو ہے، پھر فا ہے، فا کو بھی نرمی سے ادا کریں گے، میم فا پیش مف، لام کو نرمی سے ادا کریں گے، لام زیر لی، مفلی، ہے جو ہے وہ حروف حلقی ہے اور حلق کے درمیان سے اس کو ادا کریں گے، اور آگے واو کے اوپر جزم ہے اور پیچھے پیش ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ واو مدہ کا قاعدہ ہے، اس لیے 1 الف کے برابر اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون زبرنا، نفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس آیت مبارکہ کی اب ہم گرامر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کیا ہے،
اولئک، یہ کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے اور یہ مبتدا ہے، یعنی کہ یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے اس کا سٹارٹ ہے، اس کو کہیں گے مبتدا، اور اس کا مطلب ہے وہ سب۔ اب میں آپ کو اس کی لسٹ دکھاتی ہوں جو اس میں اشارہ کی ہیں۔ اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ جو نزدیک کے اسما ہے اس کے معنی ہم لیتے ہیں یہ کے لیے، اور اس میں کون کون سے ہیں؟ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ اور اس میں اشارہ بعید کیا ہے؟ ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے گا جو اولائکا ہے وہ اس میں اشارہ بعید میں جو اولائکا ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ یعنی کہ جمع مذکر یا جمع مؤنث دونوں کے لیے اولائکا استعمال ہوگا، اوکے؟ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ اعلی، اعلی ہدم۔ سب سے پہلے دیکھیں اعلی کیا ہے؟ یہ جار ہے، اور ہدن جو ہے وہ مجرور ہے، مگر جو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو مجرور ہوتا ہے اس کی حالت جو ہوتی ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، مگر یہاں پہ ہدن ہے، یعنی کہ یہ بیسیکلی تو مجرور ہے، مگر کیونکہ یہ مصدر میں ہے اس لیے یہ اپنی شکل چینج نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ یہ جو اعلی ہدن ہے یہ مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری کی تعریف جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کی تھی۔ جس مرکب میں حرف جر میں سے کوئی حرف آ جائے اسے مرکب جاری کہتے ہیں، یعنی کہ دو حرفوں میں سے جو پہلا ہو وہ حالت جر میں ہو تو دوسرا جو ہوگا وہ مجرور ہوگا، تو ان دونوں کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب جاری، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ اعلی دیکھیں اس لسٹ میں 9ویں نمبر پہ آ رہا ہے، جس کا مطلب ہے پر، ٹھیک ہے؟ اور پلس ہدن ہے، اور اس کا مطلب ہو گیا ہدایت پر۔ متعلق کس کے ہے؟ یہ اولائکا کے۔ جو ہدن ہے یہ مذکر ہے اور عدد میں یہ واحد ہے۔ کے بعد ہے من ربہم۔ من ہے وہ جار ہے، حرف جارہ کا حرف ہے من، اور ربہم جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ، یعنی کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ ربی مضاف ہے اور جو ہم ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور من جو ہے وہ جار ہے، اور ربہم یہ دونوں کیا ہے؟ مجرور، یعنی کہ یہ دونوں مل کے جار مجرور بن گئے، اور یہ متعلق کس کے ہیں؟ یہ ہدن کے متعلق ہے، اور اس طرح یہ جو جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ ربی کے بعد جو ہم ہے کیا ہے؟ یہ منفصل ضمائر میں سے ہے، ہم وہ سب مذکر کے لیے اس کو یوز ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ حالت جر میں ہے من کی وجہ سے۔ من ربہم صفت بنے گی ہدن کی، تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے پھر؟ اولائکا وہ، اعلی پر، ہدن ہدایت پر، وہ ایسی ہدایت پر ہیں، وہ سب ایسی ہدایت پر ہیں، من ربہم جو ان کے رب کی طرف سے ہے، یعنی کہ وہ سب ایسی ہدایت پہ ہیں جو ہدایت ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اولائکا اسم اشارہ اور مبتدا، ٹھیک ہے؟ آگے ہے ہم کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ کون سا اسم ہے؟ یہ ضمیر ہے منفصل، اور یہ حالت کون سی حالت میں ہے؟ یہ حالت مرفوع میں ہے، اور یہ مبتدا میں ہے، اور یہ کیا ہے؟ جمع مذکر میں آئے گا اس کا شمار۔ اور اس کے بعد ہے المفلحون، اولئک هم المفلحون۔ مفلحون اولئک جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، اور جو مفلحون ہے وہ اس کا خبر ہو گئی اس کی۔ اچھا، اس میں ہم جو ہے وہ حسر کے میننگ کو شو کرے گا، کہ کسی چیز میں زور پیدا کرنا ہو کسی بات میں، جیسے اولئکا کا مطلب ہے وہ سب، اور المفلحون وہ سب کیا ہیں؟ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ہی کے معنی پیدا کرنے کے لیے جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر کو لایا جاتا ہے، تو اب یہ کیا بن گیا؟ وہی کامیابی پانے والے ہیں۔ المفلحون کو دیکھتے ہیں، مادہ اس کا کیا ہے؟ فا لام خا، اور یہ باب الافعال سے ہے، اور ماضی کا صیغہ ہے افلح، اور مضارع کا پہلا صیغہ ہے یفلح۔ اور اس میں دیکھیں کہ اس سے پہلے آپ کو میم لکھا نظر آئے گا، تو یہ فائل شو کرے گا، یعنی کہ کام کرنے والے کا بتائے گا۔ یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے، مسلم فائل ہے، لام کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے،
اور مسلم یہ مفعول ہے۔ مفلح اسم الفاعل ہے اور اس کی جمع کیا ہو گئی؟ مفلحون۔ اوکے، اور اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ واو اور اولائکا وہی، ہم وہی ہیں، وہ اولائکا وہ، ہم ہی کے معنوں میں آئے گا، المفلحون کامیاب ہونے والے، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہ جملہ کون سا ہو گیا؟ یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ کی اب مختصر سی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلی آیات جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ان میں بیان ہو چکی ہیں، مثلا غائب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے سے دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اترا اس پر ایمان لانا، آپ سے پہلے جو کتابیں اتری ان کو ماننا، آخرت پر ایمان رکھ کر وہاں کام آنے کے لیے نیک عمل کرنا، برائیوں اور مکاریوں سے بچنا۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے نور ملا اور بیان و بصیرت حاصل ہوئی، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و نجات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے، اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پا لینے اور برائیوں سے بچ جانا کی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف نور و دلیل، ثابت قدمی، سچائی اور توفیق پر حق ہیں، اور یہی لوگ اپنے ان پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات، ثواب اور جنت کی ہمیشگی پانے کے مستحق ہیں اور عذاب سے محفوظ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یؤمنون بالغیب سے مراد عرب ایماندار ہیں۔ یؤمنون بالغیب سے مراد عرب ایماندار ہیں۔ اس کے بعد کا جملہ سے مراد اہل ایمان، اہل کتاب ایماندار ہیں۔ پھر دونوں کے لیے بشارت ہے کہ یہ لوگ ہدایت یعنی کہ فلاح پانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک کی بعض آیات تو ہمیں ڈھارس دیتی ہیں اور امید قائم کرا دیتی ہیں، اور بعض آیتیں جو ہیں وہ کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتلا دوں؟ پھر آپ نے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھا اور فرمایا یہ تو جنتی ہیں، اور صحابہ کرام نے خوش ہو کر فرمایا الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہیں۔ پھر ان الذین کفروا سے عظیم تک تلاوت کی اور فرمایا یہ جہنمی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔